14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، آنے والا آئے گا، عباس کی ہیبت باقی ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی 5-6 سال کی عمر تک تو واقعات ملتے ہیں، مگر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر صرف تب ہوا جب ان کی شہادت ہوئی۔ سن 11 ہجری جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال تھی، یعنی خالص بچپن کی عمر تھی۔ اس حساب سے سن 61 ہجری کو کربلا میں یزید کے مقابلے میں آ کر شہید ہوتے وقت آپ کی عمر 57 سال بنی۔ گویا حضور کے وصال کے وقت سے کربلا تک درمیان میں آپ کی عمر مبارک کے 50 سال کا طویل عرصہ گزرا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کے یہ 50 قیمتی سال کہاں گزرے؟ کیوں نہ کہ جب بھی حضرت حسین کا ذکر ہوتا تو یا تو آپ کے بچپن کا ذکر ہوتا، مثلاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تجویز فرمایا۔ حضرت حسین کا ایک مرتبہ دوران نماز بحالت سجدہ حضور کے کاندھے پر سوار ہوئے تو حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے حضرت حسنین کو کاندھوں پر بیٹھایا ہوا ہے، تو میں نے کہا وہ کیا خوب سواری ہے۔ میری بات سن کر حضور نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ کیا خوبصورت سواریاں ہیں۔ حضور نے ایک بار دوران خطبہ حضرت حسنین کو آتے دیکھا تو منبر سے اتر کر دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پر بیٹھایا۔ یا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کی آخری ایام کا ذکر ہوتا ہے کہ جب آپ یزید کے مقابلے میں میدان میں آئے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ باقی کی پوری عمر جو آپ کی حیات مبارک کا 87% حصہ بنتا ہے وہ آپ نے کہاں گزاری، کس کے ساتھ گزاری، کس خلیفہ کی خلافت کے تحت گزاری، نمازیں کس مسجد میں پڑھی، کس امام کے پیچھے پڑھی، رشتے کہاں کیا۔ حضرت ابو ذر کے جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا، حضرت ایوب انصاری جو نبی کریم کے مدینہ میں میزبان تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو نبی کریم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہی، حضرت بلال حبشی جو مؤذن رسول تھے۔ تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس دنیا سے غائب رہے اور بس شہادت یا وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے۔ دوسری طرف جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 سال قبل مسلمان ہوئے، ان کی سوانح عمر سے تاریخ بھری نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے وفادار اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ تمام قتل ہوئے اور قاتل بھی وہ جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا؟ آخر ان تمام ہستیوں کو اتنا غیر اور اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا؟ اتنی نفرت کے اس مقدس گھرانے کی مطہرت پر ظلم کرنے سے بھی نہ چکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا۔ کیا حالانہ کہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا؟
ویسے مسلمان کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ کم از کم ہم مورخ اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ توحید خدا کے گواہ ہیں، امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر کے 2.25 سالہ مدت خلافت میں آپ کہاں تھے؟ حضرت عمر کے 11.25 سالہ مدت خلافت میں آپ کدھر تھے؟ حضرت عثمان کے 12.25 سالہ مدت خلافت میں آپ کہاں تھے؟ حضرت علی کے 5.25 سالہ دور خلافت میں آپ کہاں تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 19 سالہ دور حکومت میں آپ کہاں تھے؟ سمر یزیدوں کا جو سپر سالار تھا اس نے 16 حج بھی کر رکھے تھے، حافظ قرآن تھا۔ بتانا یہ تھا حاجی یا حافظ ہونا کوئی فضیلت نہیں، کردار کا حسنین ہونا ہی سب کچھ ہے۔